صاحب میں پہلے اسد کیسر صاحب سے میں نے بار بار ان سے پوچھا, انہوں نے ویٹ کیا آنسر انڈرسٹینڈبلی. میں نے کہا دو مجھے چیزیں بتا دیں. آپ نے کہا ہے مستقبل میں صاف شفاف انتخابات, سارا میکنزم ٹھیک کرو, سب کچھ کرو. منیمم ایکسیپٹیبل کیا آپ لوگوں کے نزدیک ہے کہ 2029 میں الیکشنز ہوں مگر ری اسٹرکچرڈ پورا سسٹم ٹھیک کر کے ہوں, کہ اس سے پہلے الیکشنز آپ کی ضد ہے کہ 1-2 سال پہلے ہو جائیں؟ کیا کلین کلیئر الیکشنز 2029 میں ایکسیپٹیبل ہیں؟ مالک بھائی, بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 10 سالوں کا جو کرائسس ہے, جو پیناما سے شروع ہوا, پھر 2018 کے الیکشنز آئے, اس میں بھی آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا, اور پھر 2024 کے الیکشنوں کے اندر تو ہم نے تمام پاسٹ پریسیڈنٹس بھی پار کر دیے. جب بھی الیکشن کنٹروورشل ہوگا اس کے نتیجے میں ایک کرائسس جنریٹ ہوگا. 2 الیکشن سائیکلز میں ہم نے کرائسس جنریٹ کیا جس نے قوم کو گرپ کر کے رکھا. پاکستان میں تو ہر الیکشن ہی کنٹروورشل ہوتا نا. ہر الیکشن نہیں ہوتا. 2013 کا الیکشن کنٹروورشل نہیں تھا. وہ آپ کے نزدیک نہیں تھا نا. کس کے نزدیک تھا؟ نون, میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا, نون کی اس وقت حکومت بنی, میاں نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے. کہاں کنٹروورشل الیکشنز تھا؟ بلکہ وہ 2000 سے لے کر ابھی 2024 تک اس صدی میں 5 نکلوا کے سنا دوں گا سب. نہیں, 2000 سے لے کر 2024 تک 5 الیکشنز ہو چکے ہیں اس صدی میں. 5 میں سے, ان 5 الیکشنز میں سے 2013 کا الیکشن واحد الیکشن تھا جو عوام کے ایشوز کے اوپر ہوا. باقی سارے الیکشنز اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا, the point that I was trying to make earlier, کہ انتقال اقتدار کا جو پروسیس ہے اس کو آپ جب تک سموتھ نہیں بنائیں گے, اس کو کنٹروورسی سے بالا تر نہیں بنائیں گے, تو جھگڑے اسی طرح چلتے رہیں گے. اور ان جھگڑوں کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ پاکستانی لوگ ادا کر رہے ہیں نا. ہم تو پاور پالیٹکس کے کھلاڑی ہیں. تو آپ ڈیٹس پہ بضد نہیں ہیں, آپ پروسیس کو ایک باری سب سے پہلے شفاف ہو جائے. ہم نے جو آپ نے چیزیں سامنے رکھی, ہم نے جو اعلامیہ جاری کیا, ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو قومی ایشوز کے اوپر ہو, 1973 کی آئین کی بحالی کے اوپر ہو جو ایک متفقہ ڈاکیومنٹ ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب, ان کی ٹرم ایکسپائر ہوئی ہے, کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ نیا چیف الیکشن کمشنر بھی اپوائنٹ ہونا ہے. 2018 کا الیکشن, 2024 کا الیکشن, دونوں کنٹروورشل الیکشنز. اچھا, لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ. ایک بیانیہ یہ بھی ہے, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو سانس چڑھ گیا, انہوں نے جو آپ کے ساتھ کر دیا, رگڑا دے دیا, عدالتیں بھی اور سزائیں بھی, سڑک پہ آپ نہیں نکل سکتے, اب آپ کو سانس چڑھ گیا. آپ نے ایک اتنا براڈ ایجنڈا ٹیبل پہ رکھ دیا ہے کہ جس پہ آپ 6 مہینے بات کریں, سال بات کریں, تو آپ کہیں اچھا یار یہ تو ہمارے پہ سے ملبہ ہٹے نا, اور جو رگڑا لگ رہا ہے اس میں جا کمی آ جائے گی, تو کچھ ہو نہ ہو کم از کم جان بے عذاب تو کم آئے گا. کیا یہ ایک سمپلی پلوئے ہے کہ ہم تھوڑا سا سانس ہمیں مل جائے؟ یا میں فار دی سیک آف آرگیومنٹ آپ کی بات مان لیتا کہ ہمیں سانس چڑھ گیا, ان سے ملک چل رہا ہے. پی آئی اے بیچ لیا آپ لوگ سے نہیں بکی. پی آئی اے جو بکی ہے, میں خوش ہوں کہ پی آئی اے بکی ہے ذاتی طور پہ. گڈ ریڈنس کہ پبلک ایکسچیکر کے اوپر ایک ڈرین تھا, اربوں روپے ہم ضائع کر رہے تھے اس کے اوپر سالانہ بغیر کسی فائدے کے. ٹھیک ہوا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا اسی پی آئی اے کو جس پرائس پہ انہوں نے تھرو اوے پرائس پہ بیچا ہے, کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آیا اس کو خریدنے؟ نہیں, وہ لیتا بحث ہو جائے گی, بڑی لمبی بحث ہے. میں پہلے اس پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, وقت تھوڑا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پروسیس کے اوپر انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے بتائیں. پھر 8 مئی کہ ہمیں سانس چڑھ گیا, مجھے ایک چیز بتائیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر ملک چلا لیں. 8 مئی کو ملک بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ جمہوریت کھولنے کی بات کر رہے ہیں, تو پھر یہ دونوں پیرلل کیسے چلے گا؟ 8 فروری کی 8 مئی نہیں, 8 فروری کو ہمارا نقطہ نظر ہے کہ کنٹروورشل الیکشنز ہوئے, ہم اس دن یوم سیاہ نہ منائیں. آپ خود بتا دیں کہ پاکستان کا بچہ کہتا ہے کہ یہ پروسیس جو تھا 8 فروری کے الیکشنز کا, یہ پاکستان کی تاریخ کا کنٹروورشل ترین پروسیس تھا. لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو ہماری گفتگو کے لیے کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ہم کہیں گے کہ سیاسی اسیران شاہ محمود قریشی صاحب اور جو کوٹ لکھپت میں دیگر قیدی ہیں, اعجاز چودھری صاحب, ڈاکٹر صاحبہ, چیمہ صاحب, عمران خان صاحب, کہ ہم ان کے کیسز کی بات کریں گے. ہم ان کے لاہور والے تو پی ٹی آئی والے خود بھی بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بات نکل آئے تو موجودہ کو کون پوچھے گا؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس وقت بڑے ایشوز پر بات ہونی چاہیے, اور محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ گارنٹی دی کہ تمام جماعتیں قومی ایشوز کے اوپر تیار ہوں,
فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر تیار ہوں, طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی اس کے اوپر تیار ہوں, 1973 کی آئین کی بحالی کے اوپر تیار ہوں, اس ملک کے اندر سے سیاسی اور معاشی کرائسس ختم کرنے کے لیے تیار ہوں, تو عمران خان کا سگنیچر وہ لے کر آئیں گے. شہیل آفریدی نے بڑی سخت سپیچ کی اپنے آبائی حلقے میں, اگین اس میں پھر تلا فوجیوں کو بھی, باقیوں کو تلا, سب کچھ چلا. یہ جو بات کر رہے ہیں اب, یہ میں ان کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا اسد عمر کا, تقریباً فیبری میں لکھا تھا, انہوں نے کہا جی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ڈیل تو آپ کی نہیں چلے گی. تو یہ بلو ہاٹ بلو کولڈ چل سکے گا, خاص طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے پاس تو ریل پار نہیں ہے, تو اگر ریل پار کے اوپر وہی بیانیہ رہتا ہے تو کیا پھر یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی نہیں ہوگی؟ مالک بھائی ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی کیوں ہو؟ آپ کے اسی پروگرام کے اندر میرے خیال سے درجنوں دفعہ میں بیٹھ کے, بلال بھائی بیٹھ کے, درجنوں دفعہ ہم دیگر پروگرامز کے اوپر ایونچولی ہمارا نقطہ اختتام کیا ہوتا ہے؟ نقطہ اختتام یہی ہوتا ہے نا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, آپس میں بیٹھ کر بات کریں تاکہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کم ہو, ملک آگے چلے. اب جب ہم اس جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک پازیٹیوٹی آئی ہے, تو آپ اس میں ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم کو ان تمام چیزوں کا علم تھا, 2 دن پہلے ہی انہوں نے بات کی ہے نا. وہ بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہو. کل میرے شو میں خواجہ آصف صاحب کو میں نے پوچھا کیٹیگوریکلی, میں نے کہا کوئی پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انڈائریکٹلی بات کر لے عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ اپنا ٹیررزم اور افغانستان, تحریک طالبان کے اوپر, افغانستان اور دوسروں پہ وہ موقف اپنائیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ہمارا موقف ہے, تو اٹ کین بی اے گڈ بگننگ. مالک بھائی میں تو ایک چیز پہ حیران ہوں کہ دیکھیں ابھی تو بہت انیشل سٹیج ہے. وزیر اعظم نے ایک آفر کی, ہم نے اس کے اوپر بڑا سنجیدگی سے غور کیا, غور کرنے کے بعد ہم نے تمام اپنے جو الائز تھے ان سے مشاورت کی, اور مشاورت کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس کا اگلا سٹیپ ہونا ہے. اس اگلے سٹیپ میں اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو ہم نے آپس میں بیٹھ کر پھر ہم نے حکومت کیسے شو کرے کہ سنجیدہ ہے؟ ہاؤ ول یو سے کہ یہ حکومت سنجیدہ ہے؟ کیا کرے کہ سنجیدگی لگے؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں ہم تیار ہیں. بہت سی چیزیں ہیں کہ دونوں اطراف سے گفت و شنید کے لیے فارملائز کر کے کمیٹیز بنائی جا سکتی ہیں جو ایجنڈا کے اوپر بات کریں. اسپیکر صاحب کے آفس کے اندر جس طرح بلال بھائی ذکر کر رہے تھے, اس سے پہلے بھی اپوزیشن کی اور ٹریجری بینچز کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, وہ سلسلہ دوبارہ بہت سی چیزیں ہیں, کوئی ایک چیز تو نہیں ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ملک سیاسی بحران میں گرا ہوا ہے اور اس سیاسی بحران کی وجہ سے معاشی بحران ہے. ارلی الیکشنز چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. پھر کوئکلی لاسٹ 2 منٹ ہے, واٹ از ورجن, کیا ارلی الیکشنز پہ اگر بات چیت طے نہیں ہوتی وہ ڈیل بریکر ہے؟ دیکھیں ہم نے الیکشن کے پروسیس کو, تاریخ بعد کی بات ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اقتدار کے لیے ہم کر رہے ہیں, اگر یہ کیسز ختم کرانے کے لیے کر رہے ہیں, یہ پاور پالیٹکس کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ایک تو ویسے آپ دونوں نے جتنا بھائی بھائی کہا ہے, مجھے لگا شاید میں ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں. بلال بھائی, مصطفیٰ بھائی, آرگومنٹ آخری لائن کمپلیٹ کر لوں. یہ پاور پالیٹکس کا نہیں ہے, یہ اقتدار کی میوزیکل چیئر, یہ ختم ہونی چاہیے. پرنسپلز کی بات ہو.